اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ کعبے دا کعبہ اس دا مدینہ اللہ گوائے او دا جوڑ اللہ گوائے الحمد للہ والصلاة على آلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محفل کی قبولیت اور امیر المجاہدین بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اصالِ ثواب کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے مل کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک۔ ذوق اور محبت سے بیک زبان کہیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام مسجد کی خطیب صاحب کا ہے۔ ناصر محمود صاحب خطیب ہیں یہ ناصر صاحب۔ ایک بار پھر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع اللہ۔ خطیب جامع مسجد حاضہ، قاری قرآن برادر ذیشان قاری محمد آصف صاحب، صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا محمد ناصر محمود صاحب، مولانا محمد ارشد صاحب، محمد حسین علی عابد صاحب، ماسٹر سلطان صاحب، ملک مظہر حیات صاحب، محمد انور سہیل صاحب، محمد طاہر عباس قادری صاحب، سید ابرار حسین شاہ صاحب بخاری، میرے دائیں میرے بائیں تشریف فرما مقتدر مہمانان گرامی حضرات علماء کرام، برادران اسلام، آج مورخہ 11 نومبر 2022 انجمن تحریک لبیک پاکستان کنگرا برادران چک مبارک دے زیر اہتمام منعقدہ محفل پاک وچ بندہ ناچیز و خاکسار محمد واصف عباس کنگرا، محمد علی عباس کنگرا اور کنگرا برادری دے جملہ اراکین اور ممبران دی پیار پری دعوت تے بندہ ناچیز راول پنڈی تو آ کے تساں پرامانی خدمت بچ موجود ہے۔ سارے ماڑے برات بچے تے بزرگ دعا کرو اللہ سارے آنا تے بہنا قبول کرے۔ قیامت نے دن اجنی اس نشست نہ بیٹھک نہ صدقہ اللہ سونا ماڑی تے تساں سارے پرامانی بخشش کرے۔ اللہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ کشتہ عشق مصطفیٰ
حضور قبلہ بابا جی امیر المجاہدین نور اللہ مرقدہ دی نگاہ عنایت و کرم مینوں تے توانوں نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، تقریباً 20 منٹ ہو گئے میں مسیتی آئے ہاں تے میں زیرو کٹ دیو تے صرف 2 منٹ بہ جاواں مینوں پتہ لگ جانا ہے بھی محفل نہ رنگ ٹنگ کے ہے۔ جس طریقے نہیں تسانی خاموشی ہے، جس طرح تسی بیٹھے ہو، میں تے بڑا پریشان ہاں۔ میرے کول تے تقریر نہیں ہونی ٹھنڈے مجمع نے اندر، مینوں تے بندے ہو چاہیے ہونے جڑے نبی پاک نے نا تے کدے کدے تھوڑی بہت تمال شمال بھی پانی پوے تے پا لو۔ چہرے شہرے تو ذرا پلے لاؤ، چہرے ننگے کرو کو تسانا دیدار کراں، کو پتہ لگا ہے بھئی تسی کوئی ماشاءاللہ جینے جاگنے ہو، جینا بندہ بولنا ہے۔ موئے کدے نہیں بولے، میں قبرستان میں تے نہ آیا، بابا جی نے چان والے ہم تقریر کرنا آیا۔ یار کیا بات، مہربانی جاگ کے بیسو تے جاگ کے تقریر ہو سی تے تساں اگر بیداری نہ ثبوت نہ دیتا تے مہربانی کرے ہو میں 15 منٹ ہی تواڈا سنگیاں، اس تو بعد میں تقریر کوئی نہیں کرنی۔ اس بچے میں نوں 1.5 گھنٹے نہ حکم کیتا ہے کہ 1.5 گھنٹے تساں تقریر کرنی ہے تے 1.5 گھنٹہ مجمع نوں نال لے کے میں چلنا ہے۔ مجمع اگر نہ بولیا تو پھر 1.5 گھنٹہ تے میرے واسطے بڑی اوکھی گل ہے۔ میں حیران ہاں بیٹھے ہومن ابو بکر صدیق کے ماننے والے، بیٹھے ہومن عمر فاروق نال پیار کرن والے، بیٹھے ہومن عثمان و علی دے نعرے لان والے، بیٹھے ہومن غوث جلی دی 11ویں کھان والے، بیٹھے ہومن داتا علی دا لنگر کھان والے، بیٹھے ہومن مہر علی دی دال دے گھٹ پرن والے، بیٹھے ہومن پیر سیال نو لجپال آکھن والے، بیٹھے ہومن توسے دے پیر پٹھان دے چان والے، بیٹھے ہومن ممتاز قادری سے محبت کرنے والے، بیٹھے ہومن بابے خادم رضوی کے دیوانے اور مستانے چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ چک مبارک آلے ہو اے نہیں جے ہو سکتا ہیر دا ذکر آوے، رانجا چپ کر جائے، لیلہ کا ذکر آئے، مجنو چپ کر جائے، سسی کا ذکر آئے، پنو چپ کر جائے، شمع کا ذکر آئے، پروانہ چپ کر جائے، پھول کا ذکر آئے، بلبل چپ کر جائے، یہ نہیں ہو سکتا پانی کے ذکر پہ مچھلی چپ کر جائے۔ چک مبارک والو اگر پھول کے ذکر پہ بلبل چپ نہیں رہ سکتا تو محمد کے ذکر پہ نوکر بھی چپ نہیں رہ سکتا۔ مہربانی کرو یار، مہربانی کرو، ذرا پلے شلے لا دیو تو ذرا چہرے دا دیدار کراؤ، میں نو پتہ لگے بھئی اتھے ماشاءاللہ میں سرکار نے نوکراں خطاب کرن آیا۔ میرے او پائیو تے میرے او دوستو تے بچیو تے بزرگو، میں پہلی واری تواڈے گراں آیا تے جتھے بندہ جائے نا پہلی وار اتھے بندیاں نو چیک کرنا پینا ہے بھئی انہاں چ کرنٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا، تے الیکٹریشن بھی بلاؤ نا وہ بھی پہلے ٹیسٹر لا کے چیک کردا ہے بھئی کرنٹ کیڑی چ آ رہا ہے تے کیڑی چ نہیں آ رہا۔ کرنٹ آ رہا ہوئے تے بلب لاندا ہے، نہیں تے پہلے میٹر والے پاسے جانا ہے، اتھے جا کے تار کی چھیڑنا چھوڑنا ہے، پھر جا کے بلب لانا ہے۔ تے میں بھی کچھ چیزاں جیب وچ رکھیاں جنہاں نال میں لوکاں نے کرنٹ پورے کرنا ہونا۔ بہادری دے پرانے قصے دہرا گیا ہے، عشق و مستی دیاں داستاناں سنا گیا ہے۔ کہ نام ہے پتر تیرا؟ محمد اقرار۔ محمد اقرار میرا پتر، تیریاں گلاں بہت بڑیاں سن، تیری عمر بڑی چھوٹی ہے، لگدا ہے ماں نے درود پڑھ کے بچے نو دودھ پلایا ہے، باپ نے لقمہ حلال کھلایا ہے۔ میں گڈی چ بہنی ہی اس جاگتے کی آکھیا، میں آکھیا پتر تیری عمر بڑی چھوٹی ہے، کم تو بڑے بڑے کرنا ہے۔ اقرار اس فکرے نے مینوں دس دینا ہے بھئی میں 1.5 گھنٹہ چلنا ہے میں یا 15 منٹ چلنے، میں موڈی جیا خطیباں، میں ناراض ہو کے ٹر بھی جانا، مجمع میرے ذوق نہ ہوئے۔ میں اج تک منت کر کے کوئی چیز نہیں ویچی، میں نخرے نال ویچنا، سائیاں وڈیاں دا نوکراں۔ بہادری دے پرانے قصے دہرا گیا ہے، عشق و مستی دیاں داستاناں سنا گیا ہے۔ چاہے تے کلا بندی کافی ہے، ویل چیئر تے رضوی دسا گیا ہے۔ کیا بات، کیا بات، تسی جڑے بیٹھے ہو
او تسی جڑے سرگودے بیٹھے ہو تسی بھی بولو، او سالم والے ہو تسی بھی بولو۔ شوگر کے مریض کو چینی ہضم نہیں ہوتی، بی پی کے مریض کو چاول ہضم نہیں ہوتے، یورک ایسڈ کے مریض کو بڑا گوشت ہضم نہیں ہوتا، دل کے مریض کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا، جس کی رگوں میں گندا خون ہو اسے باب خادم کا لبیک والا نعرہ ہضم نہیں ہوتا۔ جو بندہ ایسا بیٹھا ہے وہ اپنے گلے کی توانائی ضائع نہ کرے، حلالی بولے لبیک۔ واہ میرا پتر، واہ میرا پتر، تو بھی ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھا لے۔ سرداریاں مہنگے موبائل نال نہیں لبدیاں، اللہ یہ معیار قائم رکھے، یہ ہاتھ ہمیشہ اٹھے رہے۔ اللہ حضور کے جوڑوں کا صدقہ بولنے والوں کو مرتے وقت حضور کا کلمہ بولنا نصیب فرمائے۔ سلامتی آؤں میرا پتر، کیا بات ہے جڑے کھلوتے ہو پلے چلے لے گئے، یا اندر آ جاؤ تے یا بہ جاؤ تے میلے جڑے نو تک کے تک کھلو کے تکے جاندے ہیں، محفل بہ کے سنی جاندی ہے۔ زمانے بھر وچ میں پھر کے تکے آئے، داتا کون ہے، موالی کون ہے، کون رافضی، کون نجدی تے پنجتن دے دردہ سوالی کون۔ زمانے بھر وچ میں پھر کے تکے آئے، داتا کون ہے، موالی کون ہے، کون رافضی، کون نجدی تے پنجتن دے دردہ سوالی کون ہے۔ کسے نو چنگا لگے یا بالکل نہ لگے، قاری آصف ہون تے میں تک کے بھی دس دینا، حرامی کون ہے، حلالی کون۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ساری زندگی خدا رسول نو ناراض کیتا ہے تے ایک بندے نے ساری زندگی رب رسول نو اپنے دل اور اکھاں تے بسا کے رکھیا ہے۔ اگر انہاں دی زندگی ادھر تکو ذرا، اگر انہاں دی زندگی کو جئی نہیں نا تے انہاں دی موت بھی کو جئی نہیں۔ اگر موت کو جئی نہیں نا تے موت تو بعد والی زندگی بھی کو جئی نہیں۔ جنہ بھائیاں نو اے میرا دعویٰ سمجھ نہ آوے وہ میرے نال ذرا تصور کر لون تے آؤ ذرا رل کے لاہور چلیے۔ تسی درمیان وچ رہنے ہو، جتنا ادھر پنڈی ہے اتنا ادھر لاہور ہے، آؤ ذرا لاہور چلیے۔ میں جدوں بھی لاہور جانا مینوں دو بادشاہاں دیاں قبراں نظر آنیاں، ایک راوی نے ارلے کنارے، ایک راوی نے پرلے کنارے۔ راوی نے ارلے کنارے بادشاہ شاہ جہان دی قبر ہے، اودی بیوی دا مزار بھی نال ہے، اودی بیٹی زیب النساء دی قبر بھی نال ہے۔ اے او بادشاہ ہے جس نے ایک اشارے نال ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جاندیاں سن۔ اے چار ملکاں دا بلا شرکت غیر حکمران رہا ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور برما۔ ادھے ایک اشارے نال سیاہ سفید اور سفید سیاہ ہو جاتا تھا۔ میں تجھے دکھاتا ہوں، اس کی قبر دکھاتا ہوں۔ وہ ایک ویرانے جائے قبرستان دے اندر دی قبر موجود ہے۔ بلیاں تے کتیاں نوں میں بادشاہ دی قبر تو ٹپ ٹپ کے آر پار جانیاں تکیا ہے۔ میں جواری جوے لا کے بیٹھے اتھے تکین، میں تاشاں والیاں پارٹیاں تاشاں تے تاش مار دیاں اتھے تکیاں۔ کوئی لنگر دین والا نہیں، کوئی دعا کرن والا نہیں، کوئی چنڈا لان والا نہیں، کوئی قرآن پڑھن والا نہیں۔ ہائے اے او بادشاہ ہے جدے اشارے نال ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جاندیاں سن۔ تے راوی دا پل کراس کرو، اگے جاؤ، اگے ایک اور بادشاہ دی قبر ہے، اور قبر دے سامنے چٹا جیا ماربل نہ برانڈا ہے تے متھے تے لکھے ہے گنجے بخش۔ مہربانی 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 مہربانی۔ میں نو کوئی نہیں پتا، گونگیاں بندیاں نو چھٹی، ڈوریاں نو چھٹی، زنانیاں پچھے ماں دی بےدبی کرن والےاں نو چھٹی، 11 بیلیاں پچھے پیو کی تکے مارن والےاں نو چھٹی، امام کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے امام نے گلے کرن والےاں نو چھٹی، باب خادم رضوی نے خلاف پراپیگنڈے کرن والےاں نو چھٹی۔ باقی تے سبحان اللہ بولو۔
مہربانی کرو جا کے بوو بیدار ہو کے بوو میں جینے تقریر کرن آیا سرکار نے نوکراں خطاب کرن آیا میں جدوں لاہور جانا تے ماربل نام چٹا جا برانڈا ہے تے متھے تے لکھیا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما راتی جا تاں دیہاڑی جا تاں گرمیاں جا تاں سردیاں جا تاں عمران خان نے دور وچ جا تاں میاں شہباز نے دور وچ جا تاں کلیاں جا تاں کٹھیاں جا تاں لنگر بھی لبے گا دعاواں بھی لبن گی میرے او پراؤ تے میرے او بچیوں تے میرے او بزرگوں بڑے بڑے ملکوں اور بڑے بڑے چودھریوں اور بڑے بڑے راجاؤں کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے میں ایک ارباں پتی ملک مر گیا راول پنڈی تے کارالیا نے ایک چھوٹی جی ٹاکی لے کے تے اس نے سر تو تھوڑی تک بن چھوڑیا تے چھوٹے چھوٹے روئی دے چھوٹے چھوٹے چیزاں لے کے روئی دے چھوٹے چھوٹے حصے لے کے تے او لا چھوڑے نکاں نے اندر تے میں اس ملکہ نے پتر کی پوچھیا میں کیا بچیا یہ کیوں کیتا نے آہنا جناب تو انہوں نہیں پتا وارسی صاحب جیڑا بندہ مر جائے اس نے منہ کھلا رہ جانا ہے رطوبت نکلنی ہے میں کہا ایڈا وڈا ملک ہے آنا پیا ہوئے نا مولوی صاحب ناک نے اندروں نجاست نکلتی ہے رطوبت نکلتی ہے اگر ناک میں روئی نہ ٹھونسی جائے اور چہرے کو نہ باندھا جائے ٹاکیوں کے ساتھ تو چہرہ کھلا رہ جاتا ہے خدا کی عزت کی قسم رکھ میرے سر تے قرآن باب خادم نو نہ ٹاکیاں دی لوڑ پئیا نہ روئیاں دی لوڑ نہیں لوڑ پئیا نہ ٹاکیاں نہیں لوڑ پئیا باب خادم کا جسم مبارک 3 دن چارپائی پہ پڑا رہا گلاب نے پھول چمبیلی نے پھول ساریاں پتیاں پھلانیاں آگے پیچھے رہیاں اللہ نے قسمیں تکن والیاں تکیا 3 دنوں تو بعد پھول مرجھا گئے تھے بابے کا چہرہ تر و تازہ تھا نور آنکھوں پہ تو چہروں میں اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہیں میں تیرے کو پوچھنا چاہنا کہ بابا خادم جدو سرکار دی بارگاہ گیا ہوئے گا تے سرکار نے کس طرح استقبال کیتا ہوئے گا ہائے ہائے میرا ایمان آہنا ہی ہوئے چک مبارک آلیا میرا ایمان آہنا ہے سرکار کھل گئے حسن اپنی باواں کھول نہیں حسن تے گھٹ کے تے غلام نو سینے نال لایا ہوئے گا تے جنت دیاں حوراں تے آسمان دیاں فرشتیں آکھیا ہوئے گا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا غلام آیا اگر زندگی ایک جیسی نہیں ہے تو موت بھی ایک جیسی نہیں ہے ہائے با یزید بستامی علماء فرمانے نے یزید بننا سوکھا ہے با یزید بننا بڑا اوکھا ہے لوگ قبر بھی دفنا کے ٹر گئے ادھر تکیو ذرا تکو کے تاں گل کرانگا میں توڑے رابطے نال تقریر کرنی ہے میں انہاں خطیباں چو نہیں ہاں جڑے بندے ادھے چھوڑ کے ٹر جاون تے ادھے نال لے جاون نہ ڈرائیور نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے سواریاں لتیاں کتنیاں تے چڑیاں کتنیاں روڈ توڑا پتہ نہیں کدو بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن پیر ودائی نہیں کھڑنا تو انہوں مدینہ پاکی ہے دعا کرو کہ چک مبارک تو اگے بھی روڈ شاہپور صدر تک بن جائے تے لوکاں نو آسانی ہو جائے ایک واری سبحان اللہ بولو ہن اس تو وڈی دعا ہن کیڑی دیاں تانوں 4 سال تے ہو گئے میں پیا تکنا اے روڈ نہیں پیا بننا اجے بھی تساں آمین نہیں آکھنی تے سبحان اللہ نہیں آکھنی تے پھر کدوں آکھنی ہے میرے اوپراؤ تے میرے دوستو لوگ دفنا کے ٹر گئے با یزید بستامی نو نکیرین آ گئے آ کے انہاں آکھیا بابا اٹھ کے بویں نظر من ربو کا رب کون ہی آپ نے فرمایا تو انہوں ایک کسے مت نہیں لائی بھائی جدو مسلمان کی ملو تے پہلے سلام دینا ہونا نہ سلام نہ دعا نہ چنگی نہ مندی تے آ کے جگایا نے میں نے من ربو کا باہر جاؤ سلام کرو تے پھر اندر آؤ فرشتے آپس میں مشورہ کیتا بابا ملے آگوں ہیں لیکن گل ٹھیک پیا کرنا ہے ٹکرے آگوں ہیں لیکن گل ٹھیک پیا کرنا ہے باہر گئے اندر آئے السلام علیکم آپ نے فرمایا تکو نہ مزہ آیا سلام نہ جواب دیتا مسکرا کے فرمایا ہن پوچھو کہ پوچھنا جے آنا ہے بابا اے دس من ربو کا رب کون ہی آپ نے فرمایا اے جڑا سلام دیتا جے اے مسلمان سمجھ کے دیتا جے یا کافر سمجھ کے
تھوڑا جہا ہولی بولے ہو تھوڑی کو گلے نہیں رگ نہ پھٹ جائے. جڑا بندہ اپنی زنانی نال اج کروں وعدہ کر کے آیا ہے میں مولوی نہ منہ تکن جلے ہی بولنا چالنا میں کوئی نہیں ہاں مینوں ایک باری مسیتی جان دے حلوہ بڑا سونا پکیا وہ بندہ بالکل نہ بولے گھر والی مارے گی باقی تو سبحان اللہ بولو. مہربانی کرو نا یار کیا بات ہے آپ کی. ہاں بولنا بندہ سونا لگتا ہے. بابا بولنا رہے گھر وچ گھر نے جی راضی رہنے. بابا بولنا بند کر دیا تے اگلے چٹیاں چادراں پا کے مدرسے نے طالب علماں کی بلانے آؤ بابے نا ویزا لگ گیا سورہ یاسین پڑھو. بابا گھر وچ بولے گھر نے جی راضی محفل میں نوکر بولے گا مدینے والا مصطفیٰ راضی رہے. آپ نے فرمایا اے سلام جڑا دتا جے اے مسلمان سمجھ کے دتا جے یا کافر سمجھ کے انہاں آکھیا بابا ملنا ہی اگوں میں آ کے وہ خدا دیا بندے کافراں کی کون دینا ہی مسلماناں کی لوگ سلام دینے نا. آپ نے فرمایا تے مسلمان سمجھ کے دتا نے تے مسلمان نو نہیں پتہ بھئی او دا رب ہائے 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 او دا رب اللہ ہے. آپ نے اگلی گل جڑی کیتی ہے بڑی وڈی گل ہی دریائے جہلم نے پانی نہ وزن کر لیا. اس گل نہ وزن زیادہ ہی پتہ نہیں مل پائیں گا چک مبارک نے میرے پراوا نہیں پاویں گا. تینوں سمجھانا وا پیا کہ جس بندے نے ساری زندگی خدا رسول نال وفا کیتی ہے او دی موت ایسی نہیں جڑی عام بندیاں دی موت ہے. ہائے ہائے میرے بھائیو اور دوستو آپ نے فرمایا اگر میں آکھاں میرا رب اللہ ہے تے اللہ میکی اپنا بندہ نہ بناوے تے ایمان نال دسو میرے دعائی حال پڑھنا کوئی فائدہ ہے. انہاں آکھیا نا بابا فائدہ تے تاں ہی ہے نا رب بندے کی بندہ بناوے. آپ نے فرمایا ایڈا دوروں ٹرے ہو میرا بھی آرام پنیا جے اپنا بھی وقت خراب کیتا جے تے اتھوں نیڑیوں ہی پوچھ لو آرنا او چٹی داڑھی والا تیرا ہے یا نہیں. موت ایک جیسی نہیں ہے اللہ کی عزت کی قسم. ہاں باب خادم دا جنازہ اٹھیا بڑیاں بادشاہاں نے اپنی انگلیاں دنداں تھلے رکھ لی. اپنے بھی جنازہ پڑھے آئی غیراں بھی جنازہ پڑھے آئی دوستاں بھی پڑھے آئی دشمناں بھی پڑھے آئی اور ایک کونا نظر آتا سی دوسرا کونا نظر نہیں سی آندا. خدا کی قسم کہتا ہوں اقبال کا گریٹر پارک جو ہے وہ کم پڑ گیا. بادشاہی مسجد گھٹ پہ گئی. داتا صاحب دی مسجد تک بندے پہنچ گئے پرے تک بندے سن اور ایک کوئی آواز آ رہی سی بابا خادم کل بھی زندہ تھا بابا خادم آج بھی زندہ تھا. اللہ اس مرد قلندر دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے. اللہ اپنی رحمت و عطا نال سانو بابا جی دے مشن تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. ہاں سچے غلام سچے عاشق رسول. ہاں ایسے لوگ صدیاں بعد بھی پیدا نہیں ہوندے. ماواں اے جے پتر روز روز نہیں جمتیاں جیڑیاں جس ماں نے باب خادم نو پیدا کیتا. میرے دوستو لتاں تے کوئی نہیں سن لیکن سنیاں نو ٹرن دا طریقہ سکھا دیا. ہائے ہائے اپنیاں لتاں کم نہیں سن کر دیاں لیکن سنیوں کو چلنا سکھا گیا ہے. میرا بابا خادم رضوی سائیاں نو ہاں باب خادم نے صرف ختم نبوت اور ناموس رسالت دے محاذ تے پیرا نہیں دیتا صحابہ کے مسئلے پہ بھی بابے نے پیرا دیا ہے. سائیاں نو بھونکن والیاں تے دنیا لانت ٹونی رہسی جس نو رضوی دھر دھر کیتی اس نو دھر دھر ہونی رہسی. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور قابل احترام بزرگوں یقین جانو کہ میرا یہ ایمان ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ بابا خادم اس جنگ کا حصہ ہے جو حضرت آدم اور شیطان کے درمیان شروع ہوئی تھی. اور ایک وقت تھا شیطان وہ کفر کا علمبردار تھا اور حضرت آدم حق کا علمبردار تھا. پھر وہ چلتی چلتی حضرت نوح پہ آئی. حضرت نوح حق کے علمبردار تھے مشرکین کفر کے علمبردار تھے. اصحاب مدین کفر کے علمبردار تھے. حضرت شعیب حق کے علمبردار تھے اور فرعون کفر کا علمبردار تھا. موسیٰ کلیم حق کا علمبردار تھا. نمرود کفر کا علمبردار تھا. جناب خلیل حق کا علمبردار تھا. میرے اور آپ کے نبی حق کے علمبردار تھے. ابو جہل ابو لہب عتبہ امیہ کفر کے علمبردار تھے. یزید باطل کا ترجمان تھا. حسین حق کا ترجمان تھا. منکرین زکات باطل کے ترجمان حق کے ترجمان تھے اور کیسر و کسرا باطل کے ترجمان تھے. حضرت عمر حق کے ترجمان تھے. منکرین قرآن باطل کے ترجمان تھے. حضرت عثمان حق کے ترجمان تھے. خارجی اور ناسبی باطل کے ترجمان تھے. مولا علی حق کے
ترجمان تھے، غلام احمد قادیانی باطل کا ترجمان تھا، اور پیر مہر علی حق کا ترجمان تھا۔ میرے بھائی اور گرامی قدر احباب، نجدی اور رافضی باطل کے ترجمان تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی حق کا ترجمان تھا۔ اے جنگ چلدی چلدی آئیا، سلمان تاثیر باطل کا ترجمان تھا، ممتاز قادری حق کا ترجمان تھا، ختم نبوت پہ رات کے وقت ڈاکے مارنے والے، قانون میں ترمیم کرنے والے باطل کے ترجمان تھے، بابا خادم حق کا ترجمان۔ نہیں نہیں نہیں، اے رہن دو، اے نعرہ پہ مارنے ہو، یا رہن دو تو یا سارے رل کے مارو، نہ کرو میرے نال اس طرح۔ ماشاءاللہ کیڈے وڈے دب کے جنہاں نے ہاتھ ٹوٹے نو ہاتھ تھلے رکھو، جنہاں نو اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے وہ ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ عزت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو برکت دے، ہاتھ اٹھانے والوں کو اللہ مرتے وقت حضور کا کلمہ بولنا نصیب فرمائے، یہ معیار قائم رہے، یہ ہاتھ کسی کمینے اگے نہ اٹھن، اے خدا اگے اٹھن، اے مصطفیٰ اگے اٹھن۔ میرے چک مبارک دے بھائیو، انشاءاللہ مبارک ہی رہو، مبارک ہی رہو، اللہ تعالیٰ تو انہوں برکتاں عطا فرمائے۔ کنگرہ برادری اور انہاں دے تمام معاونین نی خیر ہوئے۔ میرے اوپائیو اور میرے دوستو، پڑھن پڑھان وچ باب خادم نے سانو دسیا حضور نال پیار کس طرح کرنا ہے، تول کے نہیں کرنا، دل کھول کے کرنا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم آج باب خادم جی کو یاد بھی کرتے ہیں، ان کے مشن پہ بھی کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں اس مشن پہ قائم و دائم رکھے۔ پڑھن پڑھان دے اندر کمی 3 وجہ تو رہ جانی ہے، یا پڑھان والا استاد ٹھیک نہ ہوگا ہے، اگر پڑھان والا ٹھیک ہے تو جڑا پڑھن والا ہے وہ کند ذہن ہے، جب تک ڈانگ نہ دیدار نہ کرے اس نے مغز گل آنی ہی نہیں۔ تے اگر پڑھان والا بھی ٹھیک ہے، ادھر تک ادھر اگر پڑھان والا بھی ٹھیک ہے، پڑھن والا بھی ذہین ہے، تو پھر تیسری کمی رہ جانی ہے کہ جڑی کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں۔ ہن گل میری سٹیو نہیں، وڈ وڈیرے آنے پہلے تولو تے پھر بولو اللہ نہ نانے میں محنت کیتی جے تے محنت نہ لایا تے آتے پہنچیا۔ گل میری چتھیو تے پہلے بجھیو تے پھر جواب دے ہو۔ اگر پڑھان والا خدا ہوئے، نہیں مجمع نہیں بولیا، شاید میں دوسرا فکرہ کہوں تو مجمع بول پڑے۔ جڑے حضرات برانڈے چ بیٹھے ہو تو کو میرے نال اگر 751 تے چپ رہے ہو، اگر میرے نال تساں دی وال گل ہے تے تانوں بھی میں مخاطب پیا کرنا۔ اگر پڑھان والا خدا ہوئے، پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے، جڑی کتاب پڑھائی جا رہی ہو قرآن پاک ہوئے، آئے ہائے ہائے، پھر ایمان نال دسو پڑھن پڑھان میں کوئی کمی رہنی ہے؟ آئے بولو نا، پڑھی کمی رہنی ہے؟ ہون آیت نہ ترجمہ سن جڑی میں پڑھی ہے، میں اس سے آیت تے رہنا ہی۔ تیرا ہون ذوق ہے، تو میں نو ادھا گھنٹہ تقریر کروا لے، 1.5 گھنٹہ کروا لے، 1.25 گھنٹہ کرا لے، میں تواڈے رابطے نال تقریر کرنی ہے۔ رابطہ میرا ٹوٹ گیا تے میں انہاں مولویاں چوں نہیں ہاں جڑے میک نہ پلون تے پولیس نو درخواست نہ دیو تے میک چھوڑ دے ہی نہیں۔ بس تساں تھوڑا جہا بے ذوق ہونا ہے تے میں چپ کر کے ہوا دے جھونکے دی طرح تھلے لے جانا ہے۔ میں بالکل تواڈا پار نہیں لانا، ماڑے بھراؤ تے بچیو اور بزرگو۔ ہن اس آیت دا ترجمہ کرو۔ اللہ فرماندا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سونیاں پڑھایا اسیں، پڑھیا تو ہیں، سکھایا اسیں، سکھایا تو ہیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تیرے تے اللہ دا عظیم فضل ہے، عظیم۔ آج حضور کے علم پہ باتیں ہو رہی ہیں، آج لوگ بھونک رہے ہیں۔ حکانا جی سرکار کا جو علم تھا نا وہ وہی کا علم تھا۔ ایک مولوی میں نے ملیا تے کو تھوڑا جہا پڑھیا لکھیا سی، میں نے آنا وارسی صاحب تو بھی تقریراں شکریراں کرن جانا ہے آگے پیچھے، تے پڑھیا لکھیا بندہ تو بھی لگنا ہے، لیکن نبی پاک کو جو علم تھا نا وہ غیب نہیں تھا، اسے غیب نہیں کہا جا سکتا۔ میں کہا اس طرح نال سر تو ہر 3 دیہڑے منا لینا ہے، ہن تیرا دماغ چٹیا گیا، میں کرا تو ہر 3 دیہڑے نائیے کول پہنچیا ہونا ہے۔ خدا نے بندیا کو تھوڑا جہا ہی نہ 2-4 وال آن دے، تینوں پتہ لگا ہے
تیرا دماغ جو چٹیا گیا ہے وہ جڑا علم حضور کے پاس تھا وہ کون سا تھا؟ علم تھا لیکن غیب نہیں کہا جا سکتا۔ میں آکھیا وڑیا تو دیا یہ پتہ ہی بھئی قرآن نے غیب کنوں آکھیا؟ کھتی کھرک کے مینوں آنا ہے، مینوں تو کوئی نہیں پتا۔ میں آکھیا قرآن نے 6 چیزوں کو غیب کہا ہے۔ بولے پتہ نہیں کیا گل ہے۔ میں جڑے عنوان تے تقریر کرنی ہے اس عنوان والوا آ گیا۔ تسی پریشان پہ ہونے ہو صبح صرف بابے خادم نہیں یہ گلاں پہ ہونیاں۔ بابا خادم جو ہمیں سبق دے کے گیا ہے اب وہ سبق سنانے لگا۔ 6 چیزوں کو قرآن نے غیب کہا ہے۔ کتنیاں چیزاں نو؟ تھوڑا جہا اولی بولے وہ گلے نہیں رگ نہ پھٹ جائے کیونکہ شاہپور دور ہے، چاوریاں بھی دور ہے، پیرا بھی دور ہے، سفر زیادہ ہے۔ جنہ بندیاں نو خطرہ ہے گلے دی رگ دے پھٹن دا وہ بالکل خاموش رہے، وہ باقی تے بولو نا۔ قرآن نے کتنی چیزوں کو غیب کہا ہے؟ ہائے ہائے، میں اس ماؤ نہ پتر ہاں ادھر تک ہی جہدے 6 بیٹے قرآن پاک نے حافظ ہیں۔ اللہ نے فضل و کرم نال تے میرے سینے وچ او 6 دیاں 6 آیتاں محفوظ نہیں۔ میرا دل کردا ہے کوئی 2-4 پڑھ دے۔ اچھا نہ پڑھا چلو رہن، مرضی ہے تہاڈی، یعنی کہ آپ بول نہیں رہے اس کا مطلب ہے میں نہ پڑھوں۔ واہ واہ، میں بچہ بھی اپنے نال ہو رکھے ہے جڑا بابے خادم نہ منن والا چاند والا ہے، اور بابے خادم کے خطابات سن کے وہ ہمارے ساتھ آیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بابے خادم دی ہر ادا تے قربان جاواں، بابے خادم دے ہر انداز تے میں قربان جاواں۔ بابا خادم جدوں ایتھوں نپ کے تے اے ہینگ کر دیندا سی نا تے انج پتہ لگدا سی تیر چل گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم، باب خادم کے نعرے کی وجہ سے صرف پاکستان میں سنیوں کو روشنی نہیں ملی بلکہ یہودیوں کے خلاف لڑنے والے فلسطینی بھی آج وہ نعرہ لگاتے ہیں، وہ چارج ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہودی بھاگ جاتے ہیں۔ اور میں کیا یہودیاں دا نسنا تے دور دی گل ہے، باب خادم نو دعاواں دے وہ ایسا نعرہ دے کے گیا ہے اگر قبرستان میں بھی مار دے تے مردے بھی کھل کے لبیک دا نعرہ مار دے۔ اے باب خادم دی مہربانی، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتیاں عطا فرمائے۔ نعروں کا ٹائم مجھے دیں تاکہ میں اپنی منزل کی طرف بڑھوں۔ میں جڑی گل شروع کیتی ہے، جڑیاں اٹاں رکھ چھوڑیاں، اللہ کرے انہاں تے مینوں دیوار پانی نصیب ہو جائے۔ تسی میرا ساتھ دیو تے انشاءاللہ گڈی میں چلاواں گا، اور جدوں بندہ تھوڑا جہا لیٹ ہو جائے تے گڈی پھر 140-50 تے رکھنی پیندی ہے۔ ہن تھوڑا جہا مینوں ٹائم دیو، میں جلدی جلدی گڈی چلاواں۔ پنڈی چوں ضرور آیا، پیر ودائی نہیں کھڑنا، مدینہ پاک کھڑنا ہے۔ قرآن نے کتنی چیزوں کو غیب کہا ہے؟ 6 چیزوں کو قرآن نے غیب کہا ہے۔ 10 نوجوان، بس آ گیا جی، میں آ گیا جی، میں پٹڑی تے گڈی چاڑ دیتی جے۔ 10 نوجوان ہتھاں دے اندر برتن کے ان کے کھلتے ہیں، ایک سونا جہا جنا کرسی تے بیٹھے ہے، آئے جڑے اگے کھلتے ہیں نا اے منگتے نہیں، تے جڑا کرسی تے بیٹھے آئی اے بادشاہی تے منگتیاں نے ہتھاں دے اندر برتنن، ایک آہنا ہے غلہ ادھر پاؤ، دو آہنا ہے ادھر پاؤ، تری آہنا ہے ادھر پاؤ۔ اے جڑے اگے کھلتے نا انہاں نو اے نہیں پتا بھئی کرسی تے بہن والا وہی ہے جس نو راتاں نے اندھیریاں وچ اسی کھوہ وچ سٹ کے آ گئے ساں، لیکن جڑا کرسی تے بیٹھے ہے نا انہوں پتہ لگ گیا آ گئے نا۔ ہائے 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 ہائے، آ گئے۔ آپ نے معنی خیز نظروں سے پراما کی تکیا تے تک کے فرمایا اوئے 10 سی ہو یا زیادہ ہو؟ انہاں آکھیا جی نہیں 12 سا 12، ایک گم ہو گیا ہے، ایک ابیراں کول ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا ابیراں کول ہے نا اگلی باری انہوں بھی نال آنو، کنک نے ایک بوری فالتو دے سا۔ او گئے تے بنیامین نو بھی نال لے آئے۔ اللہ نے وحی کی تھی سونے محبوبہ اپنے پراؤ کی لے جائیں اندر، پرا بڑے عرصے نہ وچھڑے آئی تے چہرے تو کنڈ لا کے جاگتے کی تکائیں
نالے اس کی گھٹ کے سینے نال بھی لائیں. حضرت یوسف نے بن یامین نو اپنا چہرہ تکایا. ہوئے ہوئے بن یامین تکنا جائے رونا جائے تے رو کے آخنا پراوا اے پرا بڑے ظالم نہیں, میں انہاں نال کوئی نہیں جانا, میں تیرے کول رہساں. آپ نے فرمایا میں کہڑے قانون دے تحت تینوں کول رکھاں؟ بن یامین آخنا ہے قانون بھی ویرا تیرا ہے, حکومت بھی تیری ہے, میں کو نہیں جانا, میں تیرے کول رہنا ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا مینوں پھر تیرے تے چوری دا الزام لانا پیسی. بن یامین آخنا ہے پراوا جو مرضی کر میں تیار ہاں, تو جو کر. حضرت یوسف کے ذہن میں ایک ترکیب آئی, جدوں انہاں نو غلے نیاں بوریاں بھر کے دین لگے تے بن یامین نے بوری نے اندر ٹوپا چھپا چھوڑیا, اپرو لائیاں سیڑاں تے انہاں نو آکھیا چاؤ تے گچھو. گل ماڑی سمجھو, چاؤ تے گچھو گراں جاؤ. ہوئے ہوئے اے جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا, تسی انہاں جاگتاں کی ٹوپا سمجھاؤ, ٹوپا کیا ہونا ہے؟ اجاں کل والے کی کون نے پتہ ٹوپیاں شوپیاں نا, اے گتھیاں لا آٹا کھان والے نے تے ٹوپا انہاں کی سمجھاؤ. ٹوپا چھپا چھوڑیا اس نے اندر بوری نے اندر, اور انہاں کی آکھیا چاؤ تے چلو. 3 قدمان تے فاصلے تے پہنچے, سرکاری سنتریاں نے آواز لائی اوئے او نوجوانو کھلو. انہاں آکھیا جی کھل گیا, کیا ہویا؟ انہاں آکھیا ہونا کیا سی بے چنگے ٹکرے ہو, ایک تے بادشاہ تانوں غلے نہیں بوری فالتو دیتی ہے تے دوسرا اس نے ٹوپا چوری کر کے پہ جاندے ہو. انہاں آکھیا نا 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 وما کننا سارقین, قرآن کے الفاظ ہیں اسی چور نہیں ہاں, اسی نبی نے پتر ہاں. انہاں آکھیا نبی نے پتر ہو تلاشیاں دے ہو چور نہیں ہو. تے انہاں آکھیا اے بوریاں پئیاں نے پھرولو. پہلی بوری پھرولی ٹوپا کوئی نہیں, دوئی پھرولی خالی, تری پھرولی خالی, چوتھی خالی. تے جدو 10 دیاں 10 خالی گئیاں نا, اے جڑے چیک کرن والے آئے سن, انہاں آکھیا یارا اے وڈیاں نیاں خالی, اے جڑا کلے نہ جاکت ہے اس نے بھی خالی ہو سی. یارا نہیں معذرت چاہنے اساں سمجھیا تسی چور ہو, تسی اساں نے چور نہیں ہو, جاؤ. وڈیاں بھراواں آکھیا نا نا ساڑیاں بوریاں چیک کیتیاں نے, ایدی بھی پھرولو. اے نہ ہوئے ابیراں کی جا کے آنا رہے بھئی سارے آنی تلاشی ہوئی ہے, میری بوری نو اگلے ہاتھ بھی نہیں لایا, میں بڑا چنگا وہاں تے بڑا نیک پاک ہاں تے بڑا صاف ہاں, پھرولو بوری. انہاں بوری پھرولی تے ٹوپا وچوں نکل آیا. مصر کا قانون تھا جو بندہ چور ہوتا وہ 1 سال کے لیے بادشاہ کا ملازم بن جائے گا. حضرت یوسف نے مصر کے قانون کی روشنی میں جناب بن یامین کو اپنی تحویل میں لے لیا. اے آئے سن 11 مڑے واپس 10. اتھے ابے راں کیا میرا پتر کتھے جے؟ پہلے یوسف روڑ آئے ہو تے ہن نکا بھی روڑ آئے ہو, کتھے نے میرا پتر؟ ہوئے اتھے جا کے باویرن والے انہاں دیاں جڑیاں گلاں ہوئیاں وہ اللہ نو ایڈیاں چنگیاں لگیاں, اللہ نے قرآن بنا کے حضور دے سینے تے اتار چھوڑا. تھوڑی بہت سر شر بھی میں لا لینا, ہاں جی جی لا لینا, پریشان نہ ہو. ایک گل میں اکثر آنا ہونا تو آسا تھوڑا کیڑا گراں سی رتو کالا, اتھے بھی آکھی سی میں کیا میں بے سرا نہیں ہاں. سنی ہوئی ہونا ہے جس نے نبیاں نال بھی سر چنگی ہوئے, ولیاں نال بھی چنگی ہوئے, صحابہ نال بھی چنگی ہوئے, آل بیت نال بھی چنگی ہوئے. سنی ایک چاولاں دی پلیٹ دی خاطر انہاں دی محفل وچ نہیں جاندا جڑے حسین دا نام لیندن, لیکن حضرت ابو بکر عمر عثمان کو بھونکتے ہیں. نا نا سنی حسین کا بھی نوکر ہے, صدیق کا بھی نوکر. اقرار میرا پتر, میں ہن فکرہ ایک بولن لگائی اور میں ڈی این اے کرن لگائی تیرے مجمع دا. جس متھے تے 12 بج گئے ایمان دی خیر منائے, جس کے ماتھے پہ بہار آ گئی, طالب علماں مسافراں تسانا مہماناں, ایمان کی مبارکباد دے کے جاؤں گا. سنی وہ ہے جس کی حسین کے ساتھ بھی سر ٹھیک ہو, صدیق کے ساتھ بھی سر ٹھیک ہو. سنی وہ ہے جس کی حسن کے ساتھ بھی سر ٹھیک ہو, حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی سر ٹھیک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑے سچے عقیدے دے بندے ہو تسی. میں بابا خادم دا منن والا ہاں, تے بابا خادم جی جب گئے نا مدینہ پاک تو ان کے ساتھ جو عربی تھا وہ مجھے ملا. اس نے کہا میں وہاں پہ ترجمان تھا بابا جی کا, اور جب بابا جی پہنچے اس مقام پہ تو میں نے کہا حضور اے او پہاڑی جے تکو ذرا بڑھ کے, سر اے بابا جی اے تکو او پہاڑی جے جتوں حضرت امیر معاویہ کی فوجیں اتری تھیں اور انہوں نے مولا علی کی فوجوں پہ حملہ کیا تھا. ایتھے مولا علی نیاں فوجاں سنے تے او اوپر حضرت امیر معاویہ نیاں فوجاں سن. بابا جی مجھے اس ترجمان نے بتایا آنا ایک واری تے بابا جی نے تک لیا تے دوئی واری پھر ادھر نہ تکیا
تے کسے پوچھیا کیوں نہیں تک دیو؟ فرمایا میرے دل وچ کدرے بےدبی نہ آ جاوے، اے نہ میں سوچ بواں بھئی کس طرح چڑھے، کس طرح لتھے، کس طرح حملہ کیتا، میں کون ہوندا، او کونن، کتھے میرے علی، کتھے تیرے۔ ہم تو ایسے عظیم مشائخ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے لمحہ لمحہ ہمیں ادب کے سوا اور کچھ سکھایا ہی۔ اللہ کے فضل و احسان سے فخر ہے ہمیں بابا جی کی زندگی پہ، بابا جی کی حیات پہ، بابا جی کی سیرت پہ، بابا جی کی کردار پہ، بابا جی کی تعلیمات پہ۔ آج عرس کی تقریبات ہیں، میں اگر آج بھی یہ بات نہ کہوں تو مجھے بتانا میں کب کہوں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور بچوں، ہوں تھوڑی جئی سر لا لوں۔ اچھا نہ لاؤں، چلو ٹھیک ہے، تھوڑی مرضی، دودھ نہ میں اتھوں آئے 11 تے مڑے 10 تے ابا جی آکھے آ پتر کتھے جے؟ ہائے ہائے ہائے، پڑھا قرآن، ہائے 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 ہائے۔ گرامی قدر احباب، اللہ کریم فرماتا ہے ارجعوا الی ابیکم، واپس گئے 10 تے بابا جان نے آکھیا میرا پتر کتھے جے؟ کہندے نے یا ابانا ان ابنک سرق، بابا تیرا پتر چوری کر دیا نہ پیا گیا ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین۔ تیرا پتر چوری کر دیا نہ پیا گیا ہے تے اسی موقع دے گواہ نہیں ہاں، سانو اوہی گل پتہ ہے جڑی سنتریاں نے دسی ہے۔ قرآن کہندا ہے جڑا موقع تے موجود نہ ہووے او بھی غیب ہے۔ آدھرا قرآن دی میں تنوں دوئی آیت سناواں۔ مصر دے وزیر اعظم دا نام ریان بن ولید ہے۔ ریان بن ولید نو خواب آیا، انہیں درباریاں نو بلایا تے بلا کے کہندا ہے میں نو بڑا خواب آیا جے میں نو تعبیر دسو۔ اے سارے چلے تے بللے، ان آکھیا سانو کے پتہ تیرے خواباں دیاں تعبیراں کینے۔ ایک درباری بڑا سیانا آدھا بادشاہ اگر میں نو اجازت ہووے تے میں جیل جاواں؟ بادشاہ کہندا ہے میں نو ام چاہی دینے، چاہے اکا نالوں لبن جا تعبیر پوچھ کے آؤ۔ انہیں آکے حضرت یوسف نو خواب سنایا تے اللہ دے نبی نے چٹکی مار کے خواب دی تعبیر بیان فرمائی تے انہیں آکے بادشاہ نو خواب سنایا، تعبیر سنائی تے بادشاہ نے انگلیاں دندہ تھلنے رکھ لیاں۔ آدھا ایڈا لائق بندہ جیل دے اندرے، میں نو تے پتہ ہی نہیں سی، اے لو رہائی دا آرڈر، انہوں کڑ کے لے آؤ۔ رہائی دی روپکار جد اس جیل سپریڈنٹ دے حد دے اندر آئی، انہیں آکے بیرک دا دروازہ کھولیا تے کھول کے کہندہ سونیاں منمونیاں بارانا تیری رہائی دا آرڈر میں لے کے آیا ہوں۔ حضرت یوسف نے مسکرا کے فرمایا میں کسے گل نال بار آواں گا، ایویں نہیں آواں گا۔ تے سپریڈنٹ کہندہ ہے قیدی تے رہائیاں دیاں دعاواں منگ دینے، تو چنگا قیدی ہیں، روبکار تو بعد بھی بار نہیں آنا چاہنا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے نکھیڑا کرو سچا کون تے کوڑا کون۔ قرآن کہندہ ہے آپ نے فرمایا ما بال نسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ بادشاہ نے کڑیاں نو بلایا تے بلا کے کہندا ہے میں نو دال وچ کالا کالا پیا نظر آندا ہے، میں نو دسو نا سچا کون تے کوڑا کون۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے بادشاہ کہن لگا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تے ساریاں کہن لگیاں معلمنا علیہ من سوء۔
نو قرآن مزہ دیندا جائے بولتے جاؤ تے جنہاں نو قرآن ٹھڑ وچ وٹ پائے عبداللہ مظہر وارسی انہاں بد نصیباں کو داد نہیں منگدا مقدر والے بولو کڑیاں کہندیاں نے سچی گل اے وے اسی کڑیاں وہاں یوسف سچوئے ہن بادشاہ نے اپنی بیوی زلیخا نے ملایا تے بلا کے کہندا ہے تیریاں سہیلیاں اپنا جرم من گئیاں نے ہن تیری دال کوئی نہیں گلڑی اوے مینوں دسنا سچا کون ہے تے کوڑا کون ہے زلیخا نے ویکھیا رولا پہ گیا ہے تے کہن لگی الآن حس الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين اصل گل اے وے او سچوئے میں کڑیاں ہن حضرت یوسف نے ویکھیا نہ کھیڑا ہو گیا سچے ادھرن تے جھوٹے ادھرن ہن حضرت یوسف نے بادشاہ ول میں کیا میں قرآن دی آیت چ دعا غیب پہ پڑھدا جی حافظ بیٹھے ہوئے نے قاری بیٹھے ہوئے نے اگر میں کسی جگہ تو بھول جاواں تے مینوں لقمہ دے دیون میں درست کی کر لواں گا آپ نے بادشاہ نو ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا اے نہ سمجھی میں تینوں بلیک میل کرن واسطے سارا کم کیتا ہے بلکہ ذالک لیعلم انی لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين مزہ آ رہا ہے یا نہیں اے سودا صرف ایتھو لبسی سبحان اللہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب بادشاہ نے ویکھ کے فرمایا اے نہ سمجھی میں تینوں بلیک میل پیا کرنا بلکہ سارا کم میں تاں کیتا ہے تاکہ تینوں پتہ چلے میں تیری کنڈ پچھے تیری امانت دے اندر خیانت نہیں کیتی جڑا موقع تے گواہ نہ ہوئے او بھی غیب کنڈ پچھے بھی غیب ہن قرآن دی تیسری آیت اس کن چھپا کے کڈی نہیں آتے لکھ کے جائیں پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر کس موڑ تے ملیں گے اللہ فرماندا عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر اللہ اندر دیاں گلاں بھی جان دوئے باہر دیاں گلاں بھی جان دائے لہذا قرآن دی آیت پہ دس دیئے چھپی وی گل بھی غیب ہے آتنو قرآن دی میں چوتھی آیت سناما قرآن دی میں چوتھی آیت سناما اللہ کریم فرماندہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک سونے بابو باؤ اے جڑا قرآن ہے غیب دیاں خبرانے اسی تیرے ولویں کرنے آؤ قرآن دی میں تینوں پنجویں آیت سنان لگا سورت دنا نوٹ کر کافی سپارہ 15ویں اللہ کریم فرماندہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللہ فرماتا ہے محبوبہ کچھ بندے آکھن گے 3 ولی چوتھا کتا کچھ آکھن گے 4 ولی پنجواں کتا کچھ آکھن گے 6 اصحاب کاف 7واں کتا سونیا اے غیب دے اندر پہ بونگیاں مار دینی سرکار فرما دین میں میراج دی رات جنت دے اندر گیا میں اتھے انسانہ دے نال ایک کتے نو ٹہل دیاں میں کیا میں جبریل نو آکھیا ایک میں آ گیا ہے جبریل کہندا سونیا اے عام کتا نہیں ہے اے اوہی کتا ہے جنہیں غار دے منہ اگے بہ کے ولیاں دا پیرا دیتا سی لیکن میاں صاحب کہندے نے فضل تیرے نل اے لوہے تر دے اے فضل تیرے نل لوہے تر
قدر دے اے پھٹیاں دے نل جڑیں کہ اے کتے جنت جان محمد اے چنگیاں دے سنگ لگ مسجد بن رہی ہے چک مبارک علی نہیں چاوری علی نہیں پیرے علی نہیں سالم علی نہیں ہائے تے مسجد بنان والا کوئی سرگودے نہ ٹھیکیدار نہیں میں مسیتی نہ بھی نام بولن لگائی تے جڑا بنان والا ہے اودا بھی نام بولن لگائی ایتھے ٹھنڈ پے جاوی تے بول پویں میں بخیلاں دے ویڑے نہ آیا میں کنگرا برادری نی دعوت تے آیا مسجد کا نام بیت المقدس ہے اور بنانے والا اللہ کا نبی حضرت سلیمان ہے چنائیاں ہو گئی محراب بھی بن گیا ہے لنٹر والے نہیں پیا ہائے تے جڑے کم پہ کر دین او انسان نہیں جنہاں نو کجاں نو کرنڈیاں دتیاں نے کجاں نو باٹے دتے نے جنہاں نو دتیاں نے کرنڈیاں انہاں نو آکھیا نے بے تسی دیواراں بناؤ تے جنہاں نو باٹے دتے نے انہاں نو آکھیا تسی مزدور بن جاؤ کچھ جن مستری نے کچھ جن مزدور او ٹوڑ پھوڑ او جناب لگے پین مسجد پہ بنانے ہائے ہائے اے اللہ نے نبی نے تابن جن تے آپ روزانہ آنے روزانہ آ کے نا محراب دے وچ کھلو کے نا تے انہاں دا کم چیک کر دین اوئے مستری نو آڑے تو ایتھوں دیوار نہ لیول تو نہیں ٹھیک رکھیا سیدھی کر تو ایتھوں اٹ ٹھیک نہیں رکھی توڑ کے رکھ اوئے او باٹے والیا تو تھوڑا جہا اونچا چا کے رکھ تھلے نہ گرا دیں گارا میرے بھائیو اے اللہ نے نبی نشان ہے ایک دن اپنے حجرے تو باہر آئے محراب دے اندر کھلو کے کم پہ چیک کر دین اچانک روشن دان کھلیا اندر او آ گیا جڑا نہ آوے تے نہیں آندا آ جاوے تے خالی نہیں جاندا آپ نے فرمایا کون ہے آنا جناب تک لو کون جان لین آیا تھوڑی آپ نے فرمایا اپنی اکھاں نال تک لے میں مسجد پہ بنوانا گل تیری ٹھیک ہے دیواراں لگ گئیاں محراب بھی بن گیا لنٹر کوئی نہیں پیا تے اے تک بندے بھی تک لے جڑے کام پہ کردے نہیں اے اڈے لترے جی قوم ہی اگر انہاں نو پتہ لگ گیا بھئی سلیمان ٹر گیا انہاں پہلیاں اٹاں بھی پٹ کے لے جانیاں نہیں تے بھلا کر مینوں اتنا چر دے میں لنٹر پا لواں انہاں پٹ کرنیاں نہیں پہلیاں اٹاں بھی بھلا کر مینوں تے مینوں لنٹر پان دے ہائے ہائے ملک الموت کہنا جناب گل تہاڈی ٹھیک ہے اسی نہ آویے نہیں آنے آ جاویے تے خالی نہیں جانے کڑیاں دے سہاگ لے جانے ہیں لوگاں دے مال ونڈ جانے ہیں بچیاں نو یتیم کر کے ٹر جانے ہیں اساں کدے کسے رون والے دی رون دی پرواہ نہیں کی تھی جو کرنا جے کر لو تو سا نمی منیا تے میں زوری توڑی جان کر لواں گا آپ نے فرمایا چلو ایویں کر لینے آپ نے اپنا عصب منگوایا سوٹا منگوایا اپنی چھڑی منگوائی اور محراب دے اندر آ گئے اے میری کنڈ پچھے محراب ہے اس دی ایک دیوار دائیں ایک دیوار بائیں آپ نے ایک کونی دائیں دیوار نہ لائی دوئی بائیں نہ لائی اور اپنی ٹھوڑی دے تھلے اسا مبارک رکھ لیں آؤ اور اپنے آپ نو سنبھال کے کھڑے ہوں گئے تے ملک الموت نو آکیا آ جاتے کڈ لے ملک الموت آیا انہیں آپ دی روح مبارک کڈ لئی میں نہیں اللہ دا قرآن کہندا ہے پورا سال گزر گیا کم لگا رہ گیا ٹھیکیدار کم کر دے رہے مزدور مزدوریاں کر دے رہے تے ٹھیکیدار روزانہ مزدورانو آگدا ہے اوے بندے دے پتر بن کے کم کر دے رہو اگے تے کدے کدے آ کے کھلوندا سی ہن پکے ڈیرے لا کے کھلو گیا ہے نہ تواڈی ہڈی چھوڑے گا نہ پسلی چھوڑے گا بندے دے بچے دی طرح کم کر دے رہو میں نہیں اللہ دا قرآن کہتا پورا سال لگ گیا مسجد دا لنڈر پہ گیا ماربل لگ گئے تھے ٹائلاں لگ گئیاں اور ایک سال بعد اللہ نے دیمک نو حکم فرمایا کہ تم میرے نبی وال نہیں آنا لکڑی والا لکڑی والا میں پوچھنا چاہنا ماں اے جسم نرم ہوندا ہے یا لکڑی نرم ہوندی
ایک واری جڑے بندیاں نوں شک ہے انہاں بولے پک والے بولے اے جسم نرم ہے یا لکڑی نرم ہے؟ جو چیز نرم ہوتی ہے اس کو کھانا آسان ہوتا ہے، سخت چیز کو کھرچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا دیمک نو تو لکڑی والا نبی والا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، حضور فرماتے ہیں نبی زمین اتے روے تاوی محفوظ ہے، وچ ٹر جائے تاوی محفوظ ہے۔ لکڑی آئی اے دیمک آئی انہیں آ کے لکڑی نو تھلیوں کھرچنا شروع کر دیتا، لکڑی پولی ہوئی گر گئی۔ اللہ دے نبی 1 سال تو بعد زمین تے تشریف لے کے آئے تے جدوں جنہ نے ویکھیا تے سراں تے ہاتھ مار کے کہندے نے ہائے او ربا اے ٹر گیا سی سانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں چلیا۔ قرآن نے انہاں دی حیرانگی بیان فرمائی ہے۔ میں 6ویں آیت پڑھن لگی قرآن دی 6واں غیب، اللہ فرماندا ہے فلم ما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ اور قرآن تے راضی ہویا کر، تیرے تے کوئی اور خوش ہوئے نہ ہوئے۔ شام دے اندر ہمشیر راضی، کربلا دے اندر شبیر راضی، نجف دے اندر ولیاں دا پیر راضی، تے مدینے دے اندر سراج منیر راضی۔ دوبارہ سبق سن لو میرے کول۔ پہلا سبق گواہ موقع کا نہ ہونا بھی غیب ہے، کنڈ پچھے ہونا بھی غیب ہے، مخفی گلدہ ہونا بھی غیب ہے، اور حقیقت نزول قرآن بھی غیب ہے، تعداد دا معلوم نہ ہونا بھی غیب ہے، موت دا علم نہ ہونا بھی غیب ہے۔ خدا دی قسم قرآن دیاں 5-6 آیتاں پڑھ کے تینوں غیب سنایا ہے۔ ہن میں تینوں ذرا تھوڑی دیر واسطے مدینے لے جاواں اور تینوں دساں مدینے والے نوں ایویں بابا خادم نہیں سی آدا، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بخاری مسلم سے ہمیں حدیث دکھائیں، میں کہہ تو بخاری اللہ کرے مالنا میں، بخاری میں بھی جو عقیدہ ہے وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا۔ ایک بندہ میں نے آنا ہے سعودی عرب گئے ہو مولوی صاحب، میں کہہ گیا آنا ہے اتھے تو پھر عقیدہ ساڑھا ہی ہے نا، میں کہ عقیدہ اتھے بھی ساڑھا ہے، حکومت توڑی اتھے بھی عقیدہ ساڑھا ہی ہے۔ میں کہا یہ جو طواف ہے، یہ جو صفا مروہ کی صحیح ہے، آج کیوں اتھے دوڑ لائی ہے؟ حاجرہ تے ٹر گئی، انہوں تے پانی چاہیدہ سی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جتھے میری بندی دوڑی ہے اتھے بھی نشان لا، جتھے ٹری ہے اتھے بھی نشان لا۔ مولا کیوں؟ فرمایا قیامت تک حاجیوں کو یہاں چلاؤں گا، یہاں دوڑاؤں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے وہ لگا کے آگے چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ اللہ اکبر، گرامی قدر احباب، ہاں قیامت کا میدان ہوئے گا، موقع کا گواہ نہ ہونا، مل کے بولو غیب۔ عدالت کیڑی لگنی ہے تو انہوں تحصیل کیڑی تو سن پیرے نہیں تحصیل نے اندر کیس ٹر جائے چک مبارک نہ تے جج آکھے مدعی نو اگلی واری اپنا وکیل نال آنی تے گواہ بھی نال آنی تے اگلی پکار ہوئے مدعی بھی اندر وڑ جائے تے وکیل بھی وڑ جائے تے گواہ بھی وڑ جائے تے مدعی کو جج پوچھے گواہ لے آیا جی لے آیا کون ہی اے فتح خان ہی فتح خان ارا نیڑے ہو کہ نہ فتح خان کتھے نہ رہنا لائیں میں سالم نہ رہنا لا اچھا گواہی دینا آیا جی جناب میں گواہی دینا آیا آنا جدوں چک مبارک واقعہ ہویا ہے بندہ اس چوری کیتی ہے اس وقت تو کتھے سے وہ آکھے جی میں اس وقت فیصل آباد کنٹا گھر چوک وچ آئس کریم پیا کھانا وہ ایتھوں پکڑ سی کنوں پولیسی گیا سی نپ اس نو الو دے پراٹھے نو تے باہر کڈ بھئی اے اتھے آئس کریماں کھانا ہے تے ہن تے گواہیاں دینا آ گیا ہے چک مبارک واقعہ ہویا ہے جو بندہ موقع پہ موجود ہو وہی گواہی دے سکتا ہے جو موقع پہ موجود نہ ہو وہ گواہی دے او بولو بولو جو موقع پہ موجود نہ ہو وہ گواہی دے نہیں سکتا قیامت کا میدان لگ جائے گا
حضرت نوح دی امت، حضرت ابراہیم دی امت، حضرت یحییٰ دی امت، حضرت عیسیٰ دی امت، حضرت یوسف دی امت، حضرت دانیال دی امت، امتاں بھی ہون گیاں، نبی بھی ہون گے۔ حضرت نوح دی امت دے لکھاں لوگ دوزخ ول جاندے پے ہون گے، اللہ امت نو بلا کے آکے گا اوئے تساں ادھر جانا سی ادھر پہ جاندے ہو، تانوں کسے مت نہیں لائی؟ تے حضرت نوح دی امت آکے گی مولا کسے مت لائی ہوئے یار دے برا حال ہوئے یار، سانوں تے کوئی بندہ مت لانا لا آئے کوئی نہیں۔ اللہ اپنے نبی نوح نو آکے گا سونیا کوئی نہیں لائی، حضرت نوح نو آکے گا سونیا کوئی نہیں لائی مت۔ حضرت نوح آکھن کے مولا میں تے مت لان دی انتہا کر دیتی ہے، نہ دن تکیا نہ رات نہ گرمی نہ سردی نہ غم نہ خوشی نہ بہار نہ خزاں، میں انہاں نے بوئے کھڑکا کے بھی مت لائیا، میں انہاں نے میلیاں جا کے بھی مت لائیا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے مولا میں انہاں نو مت لان دی انتہا کیتی آ، لیکن میں انہاں نو گل کردا ساں اپنی انگلیاں کن وچ پا لیندے سن، مینوں ویکھ کے اپنے رستے بدل لیندے سن، کپڑے جھاڑ کے نس پیندے سن۔ اے مولا اگر تو کہنا ہے میں انہاں نو مت نہیں لائی تبلیغ نہیں کیتی تے مولا میرے کول گواہ بھی ہے، اگر آنکھیں تے لے آواں اللہ فرمائے گا سونیا گواہ لے آ، لے آ گواہ لے آ۔ حضرت نوح گواہ لے کے آون گے۔ میرے بھائیا او چک مبارک دیا دوستا پتہ نہیں بولیں گا یا نہیں بولیں گا۔ حضرت نوح نو اللہ کہے گا کیڑا گواہ ہے تیرے گول؟ حضرت نوح آکھن گے مولا تیرے آخری نبی دی آخری امت میری گواہ ہے۔ مان کر اپنے نصیب تے، مان کر اپنی قسمت تے، اللہ دے نبی مینوں اور تینوں اپنا گواہ بنا کے پیش کرنگے۔ حضرت نوح دی گواہی دین واسطے جدوں اکابرین امت آنگے تے اکابرین امت کو اللہ کریم پوچھے گا تسی دسو اصل گل کیویں؟ تے سرکار دی امت دے اکابرین آکھن گے مولا ایک قوم کوڑی ہے تیرا نبی سچا ہے۔ تے جو ہی سرکار دی امت گواہی دے گی حضرت نوح دی امت بھڑک کے کھڑی ہو جائے گی، او کہے گی اے کون ہوندے گواہیاں دین والے؟ انہاں ساڈا زمانہ ویکھیا ہی نہیں، اے بعد وچ آن والے، اسی پہلے آن والے، اے کون ہوندے ساڈیاں گواہیاں دین والے؟ گواہی تے او بندہ دیندا ہے جنہیں موقع ویکھیا ہوئے، انہاں موقع نہیں ویکھیا ہوئے کیویں گواہی دے سکدے؟ اللہ فرمائے گا سرکار دی امت نو تساں گواہی کیویں دتی؟ حضور دی امت آکھے گی مولا اساں اپنے کولوں گواہی نہیں دتی، اساں حسین دے نانے کولوں سن کے گواہی دتی۔ اللہ فرمائے گا چلو جدے کولوں تساں سنے ہیں پھر انہوں بھی میرے کول بلا کے لے آؤ۔ سرکار دی امت حضور دی بارگاہ جائے گی تے آکے آکھے گی آمین آمین تے چرنا لاویں، آمین آمین تے چرنا لاویں، اے امت دے غم خارا پا دے خیرج منگتے ہیں تائیں تے اے میرے دلدار۔ سرکار آ جان گے اللہ دا نا جے میرا فقرہ اس کن چھپا کے کڑے ہو نہیں ہون تک اگر تساں توجہ نہیں کی تھی میری جھولی خرات پانی ہے ہون توجہ کر کے جانی ہے نہیں تے میں بڑا دکھوں میں گا جڑے بھائی برانڈے چ بیٹھے ہو انہاں آگے بھی اپیل ہے جڑے اندر بیٹھے ہو انہاں آگے بھی اپیل ہے سرکار اپنی زلفاں کھول کے تے آ جان گے تے منظر ویکھ نظر آؤ ادھر حضرت نوح دی امت ادھر مدینے دے تاجدار ادھر سرکار دی امت اور درمیان دے اندر قیامت دا جج اللہ اپنے نبی نو آکھے گا سونے آؤ ہن تو دس اصل گل کیویں سرکار آکھن گے مولا ایک قوم کوڑی ہے
تیرا نبی سچا ہے۔ جو ہی سرکار گواہی دین گے، کوئی ملا مینوں پھٹی کتاب دا حوالہ وکھاوے سرکار دی گواہی تو بعد، او جڑے پہلے پہ اعتراض کر دے سن انہاں وچوں کسے ایک بندے اعتراض کیتا ہوئے، اے تے موقع تے ہے ہی نہیں سی، ایک کیویں ساڈیاں گواہیاں دے سکدا ہے؟ سرکار جو ہی گواہی دیون گے، حضرت نوح دی حق دے اندر فیصلہ ڈگری ہو جائے گا تے قوم دا مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ اور قوم دے مقدمے دا خارج ہونا اور انہاں دے منہاں تے تالیاں دا لگ جانا، حضرت نوح دے حق دے اندر ڈگری ہو جانا، اس گل دی دلیل ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو خدا بھی جانتا ہے، مصطفیٰ بھی جانتا ہے۔ ہن جڑا بندہ چپ رہے گا، میں مائک چھوڑ کے دے ادھے کول آ کے انہوں پوچھاں گا، میرے امیرہ تینوں کیڑی ناراضگی ہے، کیوں چپ بیٹھا ہے؟ تسیو حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا، تسیو حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا، مصیبت وچ جدوں وی میں پکاراں یا رسول اللہ، تسی آئے تے کھڑ پئیاں وہارا یا۔ ہاتھ اٹھاؤ، جڑا بندہ ہاتھ نہ اٹھا سکے نال والا بندہ تھوڑا جہا اہن کر دے۔ تسیو حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا، مصیبت وچ جدوں وی میں پکاراں یا رسول اللہ، تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ، دلاں دا چین پایا بے قراراں یا۔ بیٹے کو ساتھ لے کے بدر کے میدان میں حضور سے لڑائی کرنے آیا، نعوذ باللہ علیہ، پتر نو بھی نال آنے اس کے آپ کو بھی نال آیا، تے جدو صحابہ نے بابا جی لائیاں نہ پھینٹیاں، ہائے ہائے ہائے، اے دوئے نسے پیو بھی تے پتر بھی، پتر پیو نو آکھیا چل بابا، تے پیو پتر نو آکھیا چل پتر دوڑیے، پھینٹیاں پیاں لگ دیاں نہیں، صحابہ نے آکھیا دوہاں نو نپو، پیو نو بھی پتر نو بھی، پیو دی پجاکڑی تھوڑی جی تیز سی، اے انہاں دے ہتھے نہ آیا، نس گیا، تے پتر نو صحابہ نے ڈک کے نہ تے جیل وچ قید کر چھڑیا، تے اللہ نے 313 کو فتح عطا فرمائی، 1000 کو اللہ نے شکست عطا فرمائی، اے سارے نس گئے، کچھ مر گئے، مردود ہو گئے، کچھ نس گئے۔ 3 دنوں تو بعد مکے تو باہر 3 میل دا مقام ہے، اتھے ایک جگہ تے ادا نام ہے مقام حجر، اپنے لنگوٹی یار صفوان بن امیہ نال بہ کے نا اے دوئے گلاں پہ کر دے، عمیر بن واب بھی اور صفوان بن امیہ بھی گلاں کرنے ادھر تکو عمیر بن واب نے ٹھڈا جیا سا پریا، صفوان آہنا ہے اور ٹھڈے ٹھڈے سا پیا پر نیکے ہو جائی، وہ آہنا ہے سا نہ پران بھئی اساں نہ بھی کوئی حال ہے بھئی 313 کو پھینٹی کھا کے گھر آ رہے ہیں، تے پھینٹیاں بھی کھا دیاں جڑیاں دنیا تکیاں تے سانو تے پانی ڈب کے مر جانا چاہیے ہے۔ اس آکھیا تیرے تے کو دور پار دے مرے ہو سن، میرا سکا پتر اگلیاں پکڑ کے جیلے ڈکے ہے، ماں رو رو کے مر گئی ہے، بھیڑا دا برا حال ہے، اور 3 دن ہو گئے اے تک میرے ہونٹ خشک نہیں، میں پانی نہیں پیتا، روٹی نہیں کھادی، تے اگر 2 گلاں دا مینوں ڈر نہ ہوے یار میں اج ہی جا کے محمد دا نعوذ باللہ سر قلم کر کے آوار۔ اس آکھیا کیڑیاں گلاں دا ڈر؟ اس آکھیا ایک تے بچے میرے بہت چھوٹے ہیں، دوسرا قرضہ میرے تے زیادہ ہے، میں مر گیا یا ٹر گیا تے میرے بچیاں دا کون وارث بنے گا، میرا قرضہ کون ادا کرے گا؟ صفوان بن امیہ آکھیا کڑیاں والی گل نہ کری، مرداں والی گل کری، تیرا قرضہ جانے میں جانا، تیرے بچے جانن میں جانا،
اے لے 1000 روپیہ تے چا تلوار لے تے سر قلم کر کے آویں ایویں نہ آویں اس آکھیا تکیو تکی اس آکھیا کوئی بندہ ہی نہیں یا میں ہاں یا تو ہیں دنیا ساری سو گئی ہے اسی مکے تو باہر بیٹھے ہیں جا انہیں تلوار لئی انہیں پیسے لے تلوار خریدی زہر دے اندر تلوار بجائی بکل تلے تلوار چھپا لئی تے مکے تو ٹریا ہائے ربا مدینے آیا تے مسجد نبوی دی دیوار نالنا گیٹ دے سامنے چمٹ کے کھڑو گیا بھئی سرکار بار آمن تے میں کڈاں تلوار تے میں سرکار دا نعوذ باللہ الیاذ باللہ سر قلم کراں ہائے سرکار پہلے بار نہیں آئے اقرار کنگرا میرا پتر پتہ نہیں بندہ کیڑا بولے گا کیڑا نہیں بولے گا ہن میں لفظ نہیں ایک اشارہ کرنا ہے سرکار بار نہیں آئے پہلے او بار آیا جنوں شیطان تکے تے نس جاندا ہے عمر جس کے آداب پیشے داسقر اس کی شان عدالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے او جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا او جڑا راز عمر دا منکر او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا جنہوں حضرت عمر دا نا چنگا نہ لگے وہ محفل چو باہر چلے جاون اگر بہنا چاہنے تے الٹی دا خطرہ ہے اپنی انگلیاں کان وچ پا کے تھوڑا جہا گھٹ لون تے دبا لون کیونکہ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خدا نہیں ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامن پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہیں ہم سنی ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں شیطان تکے تے نس جانا ہے تے عمیر بن واب اے حدر تکے وہ بکل مار کے تے بغل تلے تلوار چھپا کے کھلوتا آیا ہے حضرت عمر جو ہی بار نکلے تے انہوں نے اے اہنج مڑ کے ویکے ہو تے اپنی جلالی آواز فرمایا ہو اے عمیر کیوں آیا ہیں اگوں ہاتھ بن کے کہندہ ہے میں اپنا پتر چھڑان آیا وہاں ماں رو رو کے مر گئی ہیں بھیڑاں دا برا حال ہے میرے پتر نو چھوڑ دے اترے دن ہو گئے میں روٹی نہیں کھا دی آپ نے فرمایا ادھروں منتاں پہ مارنا ہے ادھروں تلوار چھپائی ہوئی ہے اے کیوں آندیا عمر کہندہ ہے میں ایمی لے کے آیا ہوں حضرت عمر کہندے نے میں پہ پوچھنا کیوں لے کے آیا ہیں آدھا ساڑیاں ہزاراں تلواراں بدر دے میدان میں کیڑی قیامت گرائیے کہ میری کلے دی تلوار کولوں پیا ڈرنا میں ایمی لے کے آیا ہوں آپ نے فرمایا پتر لگنا ہے نا ایمی نہ لے کے آیا ایک ہاتھ رکھیا ایتھے ایک ہاتھ رکھیا ایتھے تے چٹکی مار کے آکھیا چل سرکار وال ایک ہاتھ ایتھے وے تے چٹکی مار کے پچھو مٹھا مٹھا ٹھڈا بھی پہ مار دیں چل 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 اندر لے کے آئے مسجد نبی بھری ہوئی ہے صحابہ کرام درمیان سرکار دو عالم بیٹھے ہوئے میرے گرامی قدر احباب یوں ہی میرے آقا دی نظر اٹھی آپ نے ویکھیا کہ عمر کافر نو لے کے پیاندہ ہے تے تلوار انہیں بغل تلے چھپائی ہوئی ہے تے آپ نے اپنی نبوت دی پر جلال آواز فرمایا عمر جی نبیان دے افسر فرمایا انہوں تلوار سمیت چھوڑ دے
میرے ول آن دے۔ حضرت عمر کہہ دینے یا نبی اللہ میرے ماں باپ توڑے قدمہ تے قربان جامن، کافر دشمن اسلام حد اندر تلوار ارادہ بھی برا ہے، میں کمیں چھوڑ دیا ہو؟ جرا بندہ ہون نہ بولے اب میں پنڈی تک جانے ناراض جاواں گا کہ چک مبارک والے نے لفظاں نال وفا نہیں کی تھی۔ اللہ دا نا جے ذرا توجہ رکھے ہو تے چس آئے گی، مزہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دے انہوں تلوار سمیت میرے کل آن دے۔ اللہ دے نبی دشمن حد اندر تلوار ارادہ بھی برا ہے، میں کمیں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا ادا برا ارادہ تکے آئی میری نظرہ دا کمال نہیں تکے آ۔ نظر کی جلانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر دے۔ کسے اللہ دے ولی نے بسترہ نہیں آچایا، سلنڈر نہیں آچایا، کسے اللہ دے ولی نے جا کے مسلمانہ نہیں مسیطاں جا کے انہوں کو کلمے نہیں سنے، ایک نگاہ کر کے کافروں کو حضور کا نوکر بنا دیا۔ یہ شان ہے حضور کے غلاموں تے جنہاں نے اپنی دکان ہی سودا ہی کوئی نہ ہو، انہاں پھر مسلمانہ نہیں مسیطیاں جا کے انہاں کو کلمے سن لیں۔ ہاں سودا ہوئے تے تاں آئے حضور غوث پاک۔ تھوڑا جہا 11ویں والے پیراں دی گل کرنا نہیں، سارے بولو، اے جڑے سالم بیٹھے ہو تسی بھی بولو، اے جڑے کلر کار والے ہو تسی بھی سبحان اللہ بولو۔ آئے حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی ربیع الثانی دا مہینہ ہے۔ جس بندے نو اللہ تعالیٰ ادھر جس بندے نو اللہ تعالیٰ عزت دے وے نا عزت تے کچھ بندے ایویں انہوں نے ٹھڈے وٹ پہ جانا ہے، ایویں فی سبیل اللہ نے مخالف ہو جانے۔ مولا علی فرمانے جب تجھے اللہ تعالیٰ جب تیرے مخالف بڑھنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جا اللہ تجھے عزت دے رہا ہے۔ ہائے 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 کچھ بندیاں نے ٹھڈا وٹ پیا، انہاں آکھیا جمعہ 8 دن نہیں ہوئے عبدالقادر نو بغداد وچ آیا، اج لوگ ہاتھ بھی پہ چومنے نظرانے بھی پہ دینے، ایک اعلان کرنا ہے تو وہ لکھا لوگ تقریر وچ کٹھے ہو جانے، سانو جدی پشتی ہتھے بیٹھے نہ کوئی نظرانے دیندا ہے نہ کوئی تقریراں سندا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو بغداد چ تے اساں کی اگلے اپنے بچے بھی سن کڑ چھوڑ سن، لہذا کوئی ایسا پراپیگنڈا کرو کہ اتنے منہ تکان جوگا نہ رہے۔ انہاں آکھیا کی کریے، پانچ چھ چھونگ بہ کے نا حویلی چ مشورہ پہ کر دین تے ایک انہاں دا سردار کھلو کے آندا ہے میں دساں کی کریے؟ انہاں آکھیا تو دس جلدی دس۔ انہاں آکھیا میں کل گزریاں تے ممبر تے بہ کے لوکاں نو پہ آدا سی، اوے لوکو اللہ کی عطا سے میں اندر کی باتیں بھی جانتا ہوں باہر کی باتیں بھی جانتا ہوں، اسے غلطی انہوں نپنے ایک زندے بندے نو کفن پوانے اور لے جانے کلمہ پڑھ کے اس کڑا ٹوٹیاں لا کے چیک کرنا ہے۔ ایک کلمہ اے جنازہ پڑھا سی تے اسی تاڑیاں مارساں تک کو جینے نہ جنازہ پہ پڑھا کے جانا نے، اے چنگیاں اندر نیاں گلاں جاڑنا ہے۔ انہاں ایک بندے نو پڑھایا لکھایا اور انہوں پہ پایا چار پائی تے کفن پوا کے انہوں آکھیا تو سا ذرا کٹ کے رکھی، دو چار بندے ادھروں دو چار ادھروں دو چار پچھو کلمہ پڑھنے آئے، ممبر دے سامنے آ کے چار پائی رکھی، انہاں وچ ایک بندے نو اپنا امیر بنایا انہیں، یہ ماشاءاللہ ہمارے امیر صاحب ہیں، یہ دین کی باتیں کریں گے۔ چار پائی رکھ کے نا تے حضور غوث پاک نو آ کے آدھا ہے جناب عبدالقادر صاحب رشتے چسانا ماما لگنا ہے، یہ فوت ہو گیا ہے، بڑی دوروں ایدی چار پائی چاہ کے آندھی ہے تے مہربانی کرو جنازہ تے پڑھاؤ۔ آپ تھلے آئے، تھلے آ کے آپ نے سر تو لے کے تے پیراں تک چار پائی نو ویکھیا تے مانا خیز نظروں سے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا بہتر تے اے وے آپ ہی پڑھا لو۔ نہیں میرا خیال ہے ایک گل میرا تو ارادہ یہ تھا میں بات مکمل کر لوں، لیکن میرا خیال ہے مجمع ساتھ نہیں پیا دینا، دودھ نہ کوٹ پر آپ اتر، میرا خیال ہے بس نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قاری صاحب نعرہ مارے ہے مجی نہیں پینا ہونیاں آخر پیٹی پر آئی کم آیا ہے، تساں تے پھر وہی کم میرے نال کیتا ہے۔ آنا ہے جناب عبدالقادر صاحب تھلے آؤ نا جنازہ پڑھاؤ، آپ نے مسکرا کے فرمایا بہتر تے وے آپ ہی پڑھا لو۔ وہ آنا ہے جناب اسی بھی جنازہ پڑھا سکنے ہیں، لیکن اساں وچ تساں نے پائے نہ بندہ کوئی نہیں، تسی پڑھاؤ نا جنازہ۔ اسی جا کے گراں وچ آکھساں بھئی عبدالقادر جیلانی ساڈے ماوے نہ جنازہ پڑھایا ہے۔ آپ نے فرمایا تمانوں اگر اتنا ہی میرے تے اعتماد ہے پھر صفاں سیدھیاں کر لو۔ صفاں سیدھیاں ہوئیاں
غوث پاک سیدنا شیخ جیلانی مصلی امامت آئے، آپ نے اپنی ولایت دی گرجدار آواز وچ فرمایا اللہ اکبر۔ دوسری واری تکبیر، تری تکبیر تو بعد جدو چوتھی واری تکبیر پڑھی، انہاں دے ڈھڑ وچ لڈو پھٹن لگ گئے۔ ہن ہی سلام پھیرے گا سان گلے ڈھول پا کے بغداد دیاں گلیاں چنوں بدنام کرنا ہے، لیکن اللہ دے ولی نے پنجویں واری آواز بلند فرمائی اور ولایت کی گرجدار آواز فرمایا اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ کچھ کن کترے سجیوں آئے، کچھ کبھیوں آئے، آکے کہنے نہیں ہے تسی بھول گئے ہو یا سانو غلطی لگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہویا ہے؟ آدھا جنازے دے اندر 4 ہوندیاں 5 تکبیراں پڑھائیاں جے۔ آپ نے فرمایا نہ تسی بھولنے ہو نہ مینوں غلطی لگی ہے، تے پھر کیوں 5 پڑھائیاں جے؟ اوے میں دھماکہ کرن لگا جے حضور حضرت غوث پاک دی شان دا۔ آپ نو کہندا ہے پھر 5 کیوں پڑھائیاں جے؟ آپ نے فرمایا سیانے نہ بنو، جڑا بندہ لے کے آئے سو جیندہ سی، پہلی تکبیر پڑھ کے اللہ دے حکم نال انہوں مارے آئے، پھر 4 نال جنازہ پڑھایا، تسلی کر لو۔ پوتا سخیاں دا 11ویں کھانا لے بولن، باقی بالکل نہ بولن، جنہاں نو 11ویں دے چاولاں نال ڈھڈ وچ وڑ پیندے تو توتا پوتا سخیاں دا، تو دوتا پوتا سخیاں دا، تیرے گھر دیاں ریساں کون کرے جتھے آ کے کھان دے شاہ ہو گدا، اس لنگر دیاں ریساں کون کرے غوثے آزم ایمان متقا والنقا، جلوہ شان قدرت بیلا مصطفیٰ جانے۔ تلوار سمیت انہوں چھوڑ دے میرے ولان دے، اللہ دے نبی دشمن اسلام ہے، حد دے اندر تلوار ہے، ارادہ برا ہے، میں کیویں چھوڑ دے وہاں؟ فرمایا ادا ارادہ برا تکیا ہی میری نظران دا کمال کیوں نہیں تکیا، چھوڑ دے نوکر کے تے نخرا، آئے آئے نوکر کے تے نخرا کے۔ حضرت عمر عمیر نو کہنے جا سائیں پہ بلانے نہیں، انہیں تلوار بکل تلنے چھپائی ہوئی ہے، تے جناب حضور دے سامنے آیا تے گوڑے بھن کے کمنے آ کے بہ گیا۔ میرے آقا نے لب کھولے زبان ہلائی، آپ نے نبوت دی گرجدار آواز فرمایا اوے عمیر کیوں آیا ہے؟ اگوں ہاتھ بن کے کہندا میں منت مارن آیا، میرا پتر چھوڑ دیو، ماں روندی ہے پئی، بھیڑا دا برا حال ہے، 3 دن ہو گئے میں روٹی کھا دی ہے نہ پانی پیتا ہے، سوڑیاں چھوڑ دینا انہوں۔ آپ نے فرمایا جنہ منتہ مارنیاں ہوں وہ تلواراں تے لے کے نہیں آندے، اے کیوں لے کے آیا ہیں، اے کیوں لے کے آیا ہیں؟ اگوں کہندا ہے میں ایویں ہی لے کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں پیا پوچھنا کیوں لے کے آیا ہیں؟ آدھا ایویں ہی لے کے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں پیا پوچھنا اے کیوں لے کے آیا ہیں؟ 30 باری جھوٹ بول کے کہندا ہے ایویں ہی لے کے آیا۔ میرے نبی نو جلال آیا، زبان تے رب دا کمال آیا۔ آپ نے فرمایا تو نہیں دسنا تے میں دسن لگائیں۔ جڑا بندہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ بولے وہ کھڑے ہو کے بولے، جڑا بندہ بے کے ہاتھ کھڑے کر کے بول سکے وہ ہاتھ کھڑے کر کے بولے، جڑا ایتھے نہیں بول سکدا وہ گھر جا کے بچیاں دے سامنے بولے، جڑا گھر بھی نہیں بول سکدا وہ اقرار کولو میرا نمبر لے لوے تے زیادہ بیلنس لان دی لوڑ نہیں، واٹس ایپ تے مینوں سبحان اللہ دا میسج کرنے وے۔ اوے چک مبارک
مبارک والے ہو جدوں بھی پھیرا انٹرچینج تو جاواں گا تے میں تواڈے ول ویکھ کے سلام کر کے جاواں گا میرے آقا نے فرمایا دس اے کیوں لے کے آیا ہے آدھا ایویں ہی لے کے آیا ہوں میرے نبی نو جلال آیا زبان تے رب دا کمال آیا آپ نے فرمایا تو نہیں دسنا تے میں دسن لگائی مکے تو باہر 3 میل دے فاصلے تے راتی 2 بجے اپنے لنگوٹیے یار کھلوں 1000 روپیہ لے کے جدوں جیبے پیا پاندا سے تو ساں دوواں نال تریا میں محمد وی پیا ویکھدا سا تسی ہو حاضر و ناظر میرے والوی نگاہ کرنا مل کے کہیے میرے ساتھ تسی ہو حاضر و ناظر میرے والوی نگاہ کرنا مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ اے جوڑا لالا دا تاجدار گولڑا پیر میرے علی فاتح قادیاں غوث زمان اعلیٰ حضرت حضور گولڑوی اپنے پیر سیال نو یاد کر کے کہنے نے اے جوڑا لالاں دا ہاتھ پھڑ کے چھڑ دینا ایک کم نہیں لجپالاں دا ایک کم نہیں لجپالاں دا مل کے بولو ایک کم نہیں لجپالاں کیونکہ لجپال پریتاں اے توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں گھر آیاں نو خالی موڑ دے نہیں پھر خیر کرم دی پا تاجدار گولڑا دے انتقال تو بعد آپ دا بیٹا بابو جی سرکار آپ دا جانشین بنیا ایک مرید دوڑدا آیا ہاتھ چم کے کہندا حضور قبلہ تواڈے ابا جان تے بڑے دوڑے پڑھدے سن تواڈا دوڑا میں کدے نہیں سنیا آپ نے فرمایا چل میں بھی ایک سنا دینا اے جوڑی لالا دی اے جوڑی لالا دی کنگرا برادری اگلا جملہ میں نو دسے گا کیڑا پیر سیال دا لنگر کھان والا ہے تے کیڑا پیر سیال دے خلاف گلاں کرن والا ہے جڑا بندہ پیر سیال دا پروپیگنڈا کرن والا ہے پیر سیال دے خلاف او بندہ نہ بولے کیونکہ حضرت معاذ بن جبل کہندے نے سرکار دی قبر دے سامنے بیٹھ کے اللہ دے نبی کو میں 2 گلاں سنیاں ایک تے سرکار نے فرمایا چھوٹا جہا ریا وی شرک ہے اور دوسری گل میں قبر والے کولوں سنی سرکار نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب جس نے میرے ولی نال دشمنی کی تھی اس نے میرے نال اعلان جنگ کیتا جڑا بندہ ولیاں نال دشمنی کرن والا ہے وہ بندہ بالکل نہ بولے اے جوڑی لالا دی اے جوڑی لالا دی تُد ساڑا اپنا سی پر جاگ سیالاں تُد ساڑا اپنا سی پر جاگ سیالاں آج لوگ پی ٹی آئی جانا ضروری سمجھ دیں
اج لوگ مسلم لیگ نون دا ممبر بننا ضروری سمجھ دیں، اج لوگ پیپل پارٹی تے تیر دے نعرے مارنے ضروری سمجھ دیں، لیکن اللہ دے ولیاں دی نسبت نو ضروری نہیں سمجھ دے۔ او بندے سنو، حضرت باجزید بستامی کہندے نے جڑا کسے نیک بندے دا مرید نہیں بنیا شیطان دا پیر ہے، چاہے تے اج انہوں پٹنی الاوے چاہے کل انہوں پٹنی الاوے۔ اور حضرت شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہروردیہ دے سرخیل آپ فرماندے ہیں آپ اس بندے پیچھے نماز نہیں سن پڑھ دے جڑا کسے دا مرید نہیں سی ہوندا۔ آپ کو کوئی بندہ پوچھے آرتے فرماندے سن جڑا آپ کو کسے بنی کنارے نہیں لگا او مینوں کیویں لائے گا۔ لیکن میاں صاحب کہندے نے کہ صحبت چنگیاں لوکاں دی ایویں جویں وانگ دکان عطا سودا بھاویں انامی لئیے تے ہلے آن ہزار اقرار دے بھائی نے میرے کن میں چاہ کے ایک فرمائش کیتی ہے، لوگ ریڈیو تے ٹی وی والے انہوں کہنے نے شفاء اللہ روکھڑی دا گانا لا دیو، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی دا لا دیو، او بٹن دبا کے گانے چلا دیندے نے تے میرے کونوں سائیاں نے آکھیا سرکار دی نعت پڑھنی ہے تے فلانی پڑھنی ہے، لہذا مجمع میرے نال پڑھے گا میں پڑھاں گا، اگر مجمع چپ کر گیا تے میرا پتر ناراض نہ ہوئی میں ٹر جاواں گا۔ اللہ گواہ واہ 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 واہ، آپ نہیں بول رہے، ماں کا دودھ بول رہا ہے، باپ کا لقمہ حلال بول رہا ہے۔ میں لوگانوں عمران خان دے جلسے وچ بولتے ہیں ویکھے ہے، شہباز شریف کے جلسوں میں بولتے دیکھا ہے، مریم اور بلاول کے جلسیاں وچ نعرے ماردے ہیں ویکھے ہے۔ ایڈا بول دیں کہ کدے کدے زنانی بھی تنگ پہ کے آ دی ہے، کہاں کھا دے نہیں پیڑیا، کسے ٹائم تے چپ کریا کر، ہر ٹائم بڑبڑ کردہ رہنا ہے۔ محفل وچ آ کے اوہی بولے گا جدے منہ چوں ماں دا دودھ بولے گا۔ اللہ گواہ او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ اللہ گواہ او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ او دا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں دا شاہ او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ۔ ہون تک جنہاں نے ہاتھ نہیں اٹھائے انہاں دی طرف میں اشارہ کرن لگا جے، او بندے جڑے نہیں بولنے ہو بید بھی چنگی چیز نہیں، صلح صفائی چنگی چیز ہے۔ اللہ گواہ او دا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں دا شاہ او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ۔ ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ، کعبے دا کعبہ اس دا مدینہ، اللہ گواہ او دا جوڑ اللہ گواہ اللہ گواہ اللہ گواہ او دا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں دا شاہ او دا جوڑ کوئی نہیں، اللہ گواہ۔ ہڈیاں کمن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکتے را، اجے وی بدیوں باز نہ آیوں، اوئے جی اوئے مرد دلے را، اے جتھے آون جاون ہووے اتھے رکھیے پاک نگاہ، کعبے وانگوں اتکیے اوتھے تے رہیے وانگ بھران اے بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا گھوڑا، ساری زندگی اے دکھ نہیں مکنے تے ورقہ رہ گیا
تھوڑا او لے او حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو اے یاد کرے سے تے روزے عمران ساری آج بند رہن دیو انشاءاللہ پھر کسی موقع تے اللہ کریم علماء کرام نا کنگرہ برادری دے تمام اراکین